اور اس کی وجوہات یہ ان کو زیادہ معلوم ہے، لیکن جو بھی سعودی حکومت کی طرف سے، سعودی جو وزارت حج عمرہ کی طرف سے تعلیمات تھی، اس میں وہ برابر کے شریک تھے. ان کو آگاہ کیا گیا کہ یہ جو اس کا پروسیجر ہے، اس کے ڈیڈ لائن یہ ہے، اور یہ کام آپ نے اس ٹائم لائن کے مطابق کرنا ہے. تو اس میں انہوں نے ذرا تاخیر کی، لیت و لال سے کام لیا، اور یہاں پر جو پرانی ان کی جو کمپنیز تھی، ان کمپنیوں کے ذریعے انہوں نے کہا کہ انہیں RL دیا جائے، اور اس کے مطابق چونکہ سعودی تعلیمات اس کے بالکل برعکس تھی، انہوں نے 2024 میں بھی یہ بات طے کر دی تھی کہ یہ 500 کا کم از کم ایک کلسٹر ہوگا منظمہ، جس کمپنی کے پاس 500 کا عدد ہوگا اس کے مطابق اس کو اجازت ہوگی. لیکن 2025 کے لیے انہوں نے پہلی 12 ذوالحج کو یہ بتا دیا تھا کہ 2000 کا عدد ہوگا. جس کمپنی کے پاس 2000 کا عدد ہوگا وہ اس پر اس کو شامل کریں گے، اس کو اجازت دیں گے اس طریقے سے. پھر انہوں نے چونکہ ان کی 904 کمپنیاں بنی تھی، ان سب نے جو مل کر ایک کلسٹر بنائے، اور اس میں 2000 کا وہ جو عدد تھا وہ پورا کیا. اور ان HGOs کی ایک تنظیم ہے ہوپ ساری وہ اس کی سپرویژن کرتی ہے، اور ہوپ اپنی ان کی پالیسی ہے اس کو چلاتی ہے. اس پر انہوں نے سارے جو کلسٹر بنائے، تقریباً 41 کلسٹر تھے، اس کے ذریعے پھر انہوں نے پروسیس بھی کیا. لیکن جو سعودی وزارت حج نے ڈیڈ لائن دی تھی 14 فروری کو، 14 فروری تک ان کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے 14 فروری تک جو مشاعر میں قدانہ اور طوافہ کے لیے جو رقم ہے وہ جمع کرنی ہے، 25%. ان کی ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس میں سے صرف 25% آپ نے جمع کرنی ہے. تو اس کے بعد باقی جو آگے پروسیس ہوگا، جب تک وہ آپ کی بکنگ نہیں ہوگی اس سے پہلے کوئی باقی کسی جگہ آپ مطلب ہے کوئی کام نہیں، بلڈنگ نہیں لے سکتے یا ٹرانسپورٹ کا نہیں کر سکتے. تو یہ ان کے اکاؤنٹ ہیں، ہر منظم کے اپنے اپنے اکاؤنٹ ہیں، اور اس میں باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ 25 تک آپ اس سے ہمارے مطلب ہے یہ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں. لیکن 14 فروری تک صرف اور صرف 3000 اور تقریباً 600 لوگوں نے وہاں پیسے جمع کیے تھے. اس کے بعد انہوں نے پھر ایکسٹینشن دی تقریباً 1 ہفتے کی، اور 48 گھنٹے دیے کہ اس میں آپ پیسے مزید جمع کریں، ٹرانسفر کریں، تاکہ آپ کو یہ قدانہ اس میں کہتے ہیں جہاں پلاٹ جو مکتب بنائے جاتے ہیں، اور جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کے نام پر الاٹ کی جائے. اور اس کے ساتھ طوافہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مشاعر میں سروسز پرووائڈ کریں گے، وہاں پر سارا کھانے کا، اس کے ساتھ باقی جو بھی وہ ٹینٹ وغیرہ اور باقی سہولیات فراہم کریں گے، تو اس کے لیے آپ جمع کریں. تو اس کے باوجود انہوں نے مزید جو 10,000 کا جمع کیا، تو ٹوٹل 13,600 کے لگ بھگ تھی. تو پھر جس وقت ہم آگے ہمیں پتہ چلا، تو میں بذات خود گیا، پھر وزیر حج سے ملاقات کی، اور ان سے میری میٹنگ ہوئی، اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ مزید ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے. لیکن چونکہ پوری دنیا کے انہوں نے پالیسی بنائی، کسی ایک ملک کے لیے تو نہیں بنائی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بنائی، تو اس میں سب کے لیے، یعنی اگر ایکسٹینشن ہوگی تو سب کے لیے ہوگی، یا اس میں اگر کسی کا کوٹا بڑھایا جائے گا تو سب کے لیے بڑھایا جائے گا. بہرحال میں وہاں ان سے ملاقات کر کے واپس آیا. وزیر اعظم صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر نوٹس لیا. جب ان کے علم میں یہ باتیں آئیں تو انہوں نے پھر وزیر خارجہ کی ذمہ داری لگائی، اور انہوں نے رابطہ کیا. 10,000 مزید اس میں اضافہ ہوا، ٹائم بھی دیا اور 10,000 کا اضافہ کر دیا. تو پھر سعودی گورنمنٹ نے اس کے مطابق باقی ممالک کے ان کے لیے بھی یہ 10,000 دیا، کوٹا دیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر 10,000 اور اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے کچھ لوگ رہ گئے تھے، تو 2,000 اس طریقے سے 12,000 جو لوگ اب ٹوٹل تقریباً پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ 25,000 اور کچھ 100
لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک حج پر جا سکیں گے. 25,698 تقریباً یہ اس سکیم کے تحت وہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے. ان کا کوٹا اتنا ہی ان کو ملا ہے. تو اس کے علاوہ اب ہم نے 12 جب سے ہم آئے ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں. 12 ان کو خطوط بھی لکھے کہ آپ اس ٹائم تک یہ جو ریکوائرمنٹ ہے پوری کریں, اور اس میں مزید اگر تاخیر ہوں گے تو شاید آپ کا کوٹا متاثر ہوگا, اس کو کوٹا آپ کا کم کر دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں یہ جو انہوں نے یہ تھی چیز سر, یہ ڈیٹ جو لائن آپ نے دی جو اشتہار نہیں سر, یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے جو ہاں یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. یہ جو بھی اس کی تعلیمات کے مطابق تھی, یہ ڈیٹ ہیں اس پر, فلاں ڈیٹ فلاں ڈیٹ فلاں ڈیٹ اس میں باقاعدہ دی ہوئی تھی. اور مجھے وہاں پر سعودی وزیر سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک ایگریمنٹ بتایا کہ آپ کی جو وزارت حج نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس میں یہ ٹائم رکھا ہوا تھا اور انہوں نے سائن کیا ہے, اور اس میں ہمارے ڈی جی کا بھی دستخط تھا, ہمارے جیس کا بھی دستخط تھا منسٹری کے, اور اس کے ساتھ ہوپ کا نمائندہ وحید بٹ صاحب ہے ان کی طرف سے وہ تھا, اس نے بھی اس پر سائن کیا ہوا تھا کہ بالکل ہم اس پر ایگری کرتے ہیں, ہم کریں گے. تو یہ ایک ذمہ داری مقصد کہنے کا تھا کہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا عذر معذرت کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. جو ایک منسٹری کی ذمہ داری تھی ان کو آن بورڈ کرتے ہوئے اپنے ساتھ رکھتے ہوئے سارے پروسیس کیا, اور اس پر مطلب ہے ان کو پہلے ہی سے ہدایات مل چکی تھی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی جس وقت وقتاً فوقتاً وزارت کی طرف سے یہ باقاعدہ اشتہار بھی دیے گئے کہ پورے لوگوں کو بھی اطلاع دی گئی کہ تمام حاضرین حج کسی جگہ اگر کوئی بھی بکنگ کرتا ہے اس میں بھی باقاعدہ وہ اپنی تصدیق کر کے بکنگ کرے کہ آیا ان کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی. اگر وہاں سے اجازت نہیں ملی تو ایسی کمپنی میں آپ بکنگ نہ کریں. کوٹا ہے کہ نہیں, کوٹا ان کا ہے یا نہیں ہے. کوٹا انہوں نے چونکہ یہ سارا اس پر لسٹ ہم نے دی تھی کہ اس کی لسٹ ان کو سب کو دے دی تھی کہ ان کو کوٹا ملا ہے باقی نہیں ملا. اس میں اشتہار میں باقاعدہ ساری چیزیں دی تھی. تو اس وجہ سے ہمیں ضرور اس بات کا احساس ہے کہ یہ گورنمنٹ پاکستان کو جو کوٹا ملا تھا اور پاکستان کے حاجی ہیں ان کو جانا چاہیے تھا, لیکن بعض لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے. اور جس کی بھی غفلت کوتاہی ہوئی ہے اس پر تو گورنمنٹ انشاءاللہ کارروائی کرے گی. پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی ہے, وہ کمیٹی جو ہے انکوائری کر رہی ہے, اس کی رپورٹ آئے گی تو اس پر جو بھی کارروائی اس پر عمل درآمد ہوگا. اب چونکہ میں وہاں گیا تھا, میں نے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں نے وہاں انتظامات دیکھے. مدینہ پاک میں الحمدللہ 100% ہمارے حاجی جو ہیں وہ مرکزیہ میں رہائش پذیر تھے. اس میں 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹلز وغیرہ تھے جن کی قسمت آئی, کسی نے 5 سٹار میں رہے, 3 سٹار میں 4 سٹار میں. تاہم حجاج صاحبان بڑے خوش تھے, میری ان سے ملاقاتیں ہوئی, کھانے کا جو انتظام تھا وہ بھی میں نے دیکھا, وہ بڑے مطمئن تھے. پھر اس کے بعد میں مکہ مکرمہ گیا تو بہت کم حاجی اس وقت گئے ہوئے تھے, 4-5 ہزار حاجی وہاں سے مدینہ شریف سے گئے تھے. کوئی اس کے بعد فلائٹ ابھی شروع ہوئی تھی جدہ سے, میں نے ریسیو کیا تھا. وہاں ہمارے پوری حج مشن کے لوگ بھی تھے, وہاں ہمارے کونسلیٹ کے لوگ بھی تھے, انہوں نے خوش آمدید کیا. اور سعودی جو وہاں کے مقامی جو تھے وہ انہوں نے بھی ہمارے حاجیوں کو ویلکم کیا. تو وہاں پر جو بلڈنگ وغیرہ وہ بھی خرید لیے, اور اس کے ساتھ جو کیٹرنگ وغیرہ کے لیے اس کے بھی انتظامات وغیرہ کیے. اور مشاعر میں بھی جو ایک ذمہ داری جس کمپنی کی ذمہ داری لگائی تھی وہ بھی کام کر رہی تھی. تو 2-3 دن میں وہاں رہا. الحمدللہ کہ تمام ہمارے حاجی, یہ آج کی نہیں پہلے سے سرکاری حج سکیم کے تحت جو جائیں گے اس کی ایک ہی کیٹیگری ہے, اور وہ عزیزیہ میں اکثر ہمارے حاجی, جب میں پہلی دفعہ بھی تھا اس وقت سے عزیزیہ میں رہتے, اور بطہ قریش نام جگہ, یہ 2 سائڈ ہیں ہمارے حاجی. یہ حرم شریف سے دور ہے,
لیکن بسیں آتی لیکن اس کے لیے بسوں کا انتظام کیا ہے اور بسیں آگے مطلب ایک سٹاپ تک پہنچاتی ہیں. اس کے بعد سعودی گورنمنٹ کی بسیں ہوتی ہیں, تمام دنیا بھر کے حاجیوں کے لیے یہ انتظام ہے, آگے ان کی بسوں میں وہ سفر کرتے ہیں, حرم شریف تک پہنچایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ان کا انتظامات ہوئے. اور باقی جو تقریباً 8-9 سیکٹر ہیں ہمارے حاجیوں کے مختلف سیکٹروں میں, جو ہر سیکٹر میں ڈسپنسری کا بھی انتظام کیا ہے اور ایک ہاسپٹل ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا میڈیکل مشن بھی پہنچ گیا تھا, اس کو بھی میں نے وزٹ کیا. پھر ہم نے میڈیسن یہاں سے جتنی بھیجی ہیں وہ بھی پہنچ گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کا جس کو ٹھیکہ دیا ہے وہاں ہم نے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ ٹرانسپورٹ جس کی اس کی ذمہ داری ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے, اور جو حاجی اپنی بلڈنگ سے ان کو اٹھایا جائے, جہاں تک اگر ممکن ہے کسی جگہ اگر بڑی گاڑی نہیں جا سکتی تو اس کا انتظام کیا جائے نزدیک ترین سے. تو یہ چونکہ ہمیں اس چیز کا احساس اس وجہ سے بھی ہے رہا ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک میری یہ ذمہ داری تھی الحمدللہ کہ مجھے کافی اس حوالے سے ایک تجربہ بھی رہا ہے. اور پھر ہم ہی نے یہ اس طریقے سے کیا تھا کہ ایک ہی کیٹیگری ہم رکھیں گے تاکہ سب کے لیے ایک قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں, انتظامات کیے جائیں, اور پھر اس کے ساتھ جو جہاں ان کی رہائش بھی ہوگی وہ بھی تقریباً ایک ہی قسم کی ہوگی. تو اس وقت تک ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ڈیلی جو ہمارے معاونین اور باقی سٹاف جو گیا ہوا ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, بلکہ وزٹ کر رہے ہیں, رپورٹیں بھی بھیج رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی وہاں پر تکلیف ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے باقاعدہ کہ وہ جو منسٹری کا سٹاف بھی گیا ہوا ہے وہاں, ایڈمیشن کے لوگ ہیں, ڈی جی وہاں ہیں, تو وہ اس کے جو شکایت سنیں اس کو حل کریں, موقع پر حل کریں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی شکایت ہے تو ڈائریکٹ ابھی ہم تک بھی پہنچتی ہیں تو سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, سیکرٹری صاحب بھی فوری طور پر اس کو مطلب ریڈرس کرتے ہیں. کوئی مجھے اگر پہنچتی ہے ہم بھی بھیجتے ہیں. تو اس میں ہمارے جتنے بھی حاجی گئے تو ان کے لیے ہم نے وہاں پر جو انتظام کیا ہوا ہے, جو اس کے ساتھ کیا نام ہے اس کا ایپ جو ہر ایک اس کو دی گئی ہے اس میں جی پاک حج ایپ, ہاں پاک حج ایپ, اس میں ساری چیزیں انفارمیشن اس میں شامل ہیں. اور جو اگر نہیں سمجھ سکتے تو اس کے ساتھ جو ٹرینڈ قسم کے لوگ بھی وہاں بھیجے ہوئے ہیں, جو حرم شریف میں بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جو باہر جو بلڈنگیں ہیں مختلف جگہوں میں ان کی بھی ذمہ داری ڈیوٹیاں لگی ہیں, وہ ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں. یہ پاک حج ایپ جو ہے باقاعدگی سے وہ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. تاہم ابھی تقریباً آج 23 تاریخ ہے, چند دن رہ گئے حج کو, اور ہماری کوشش ہے کہ ہر جو پاکستانی کے حاجی ہیں ان کو سہولیات فراہم کی جائیں, ان کی دیکھ بھال کی جائے, اور ان کے لیے جتنے بھی ممکن ہو سکے ان کے انتظامات اچھے کیے جائیں. اور جہاں سے کسی کو اگر کوئی ایسی کوئی بات ان کی ضرورت کے مطابق کوئی بات وہ ڈیمانڈ کریں گے انشاءاللہ جو جائز ہے ان کو پوری بھی کی جائے گی, اور اس میں کوئی لہت و لال انشاءاللہ نہیں ہوگی. تاہم آج چونکہ تقریباً ہمارا جو حج آپریشن ہے یہاں سے تقریباً اب آخری چند دن رہتے ہیں, 31 تاریخ تک آخری فلائٹ, جی سر 31 تاریخ تک ہماری آخری فلائٹ ہوگی یہاں سے, اور آج 23 سے تقریباً جو 5-6 دن رہتے ہیں اس میں فلائٹیں مختلف جگہوں سے جا رہی ہیں. پی آئی اے, سعودی ایئر لائن, اور اس کے ساتھ اور کون سی ایئر لائن ہے سر؟ ایئر سیال اور ایئر بلو. یہ ان ایئر لائنز کے ذریعے ہمارے حاجی سیرین تو سفر کرتے ہیں. سب سے پہلے جو سٹارٹ کیا تھا ہمارے حاجی زیادہ مدینہ شریف گئے تھے, اور اس کے بعد ابھی جو مکہ مکرمہ میں جو فلائٹیں شروع ہوئی جدہ, تو جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ حج کے بعد وہ جو حاجی ہیں پھر حج کے بعد مدینہ شریف جائیں گے. جو مدینہ پاک گئے تھے تو انہوں نے زیارت کی, وہ
وہاں سے مکہ مکرمہ جائیں گے، واپسی ان کی جدہ ایئرپورٹ سے ہوگی. جو جدہ جائیں گے وہ حج کے بعد مدینہ پاک جائیں گے، زیارت روزہ پر حاضری دے کر اس کے بعد وہاں سے واپس ہوں گے. یہ ایک پورا پروسیس ہے، اور تقریباً اس کے مطابق جتنے بھی اگر انتظامات وزارت مذہبی امور کر سکتی تھی انہوں نے کیے بھی ہیں. یہاں سے جو ایس ڈی ایس کے لوگ تھے وہ بھی گئے، باقی معاونین بھی گئے، یہ ساری ایک پروسیس کے تحت کیا. تو جو معاونین ہیں اس میں این ٹی ایس کے ذریعے سلیکشن ہوئی ان کی، یعنی یہ پچھلے سال بھی شاید ہوئی لیکن پہلی دفعہ یہ دوسری دفعہ این ٹی ایس کے ذریعے سلیکشن ہوئی، اور ان کے ذریعے جس کو سلیکٹ ہوئے ہیں تو پھر انہیں کو بھیجا گیا ہے. اور اس میں جو اس کرائٹیریا کے مطابق آیا ہے، جو سلیکشن ہوئی ہے میرٹ کے مطابق آیا ہے، تو وہ اس کے مطابق اس کو کے لیے بھیجا گیا ہے. میرا خیال ہے این ٹی ایس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی کی ذاتی مطلب پیکج چوز کی بات نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے این ٹی ایس رکھا ہے. اور اس کے ساتھ جو منسٹری کے لوگ ہیں وہ ہر سال جاتے ہیں، اس میں مطلب ظاہر ہے اس میں بھی ایک طریقہ ہے، کوئی ایک سال اگر نہیں گیا تو دوسرے سال جائے گا، اور کارکردگی کی بنیاد پر وہ جائے گا. اور وہ لوگ جو یہاں سے سلیکٹ بھی ہوئے تھے وہ کچھ لوگ چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے وزارت کا یہ کام ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اگر اس کو یہ سٹاف ملا ہے ان کی سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ ساری حاجیوں کی خدمت بھی کریں، وہ جائیں بھی، دیکھیں بھی، اپنی ذمہ داری پوری کریں. خدا نخواستہ اگر کسی نے کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وزارت اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتی ہے. سردار صاحب آپ نے جیسے کہا کہ آپ جب گئے تھے تو 5,000 حاجی تھے مکہ میں، اب جو ہے وہ لگ بھگ تقریباً 30 سے 35,000 حاجی تو اس وقت مکہ میں پاکستان کے موجود ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ ابھی سے ختم کی تھی. ہاں میں نے تقریباً یہی تھوڑا سا آپ بات کریں گے نا سیکٹری. ہاں جو ابھی بات یہ ختم نہیں ہوئی، ایک جو رہتی ہے تو نیا کوٹا کوئی نہیں آ. ہاں اب جو پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک بہت ساری جو کمپنیاں وہ اس انتظار میں، لوگ اس انتظار میں کہ کوٹا آ رہا ہے، ابھی کوئی کوٹا نہیں آ رہا. اور اس میں یعنی جب میں گیا تو مجھ سے بھی ملے تھے یہ ایس جی اوز کے لوگ مکہ مکرمہ میں، انہیں یہ بتایا گیا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ڈی جی حج وہ لیٹر لکھے ان کو تو وہ کوٹا دے دیں گے. یہ ایک سننے میں آئی تھی بات، حالانکہ سعودی وزارت حج کی طرف سے نہیں تھی. پھر میں نے ڈی جی صاحب سے کہا، ڈی جی صاحب نے ان کو لیٹر بھی لکھ دیا، بلکہ اپیل کی کہ آپ اگر ہماری ایک ضرورت ہے، ہمارے بہت سارے ایچ جی اوز بر وقت وہ داخلہ نہیں کر سکے تو آپ اس میں مطلب مزید کوٹا دے سکتے ہیں، ہم آپ کے مشکور رہیں گے. وہ بھی بھیجا ہے، باقاعدہ میرے پاس ریکارڈ بھی ہے، لیکن اس کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا. کیوں کہ ایک کامن سینس بات ہے کہ جو پالیسی بنتی ہے پوری دنیا کے لیے بنتی ہے، کسی ایک ملک کے لیے تو نہیں بنتی، اور جو اس میں ہوتا ہے اگر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر سب کے لیے ہوتا ہے. اس وجہ سے یعنی وزارت حج جو سعودی عرب کی ہے ان کی طرف سے یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی مزید کوٹا وغیرہ نہیں ہے. بعض لوگ ابھی بھی ہم نے پہلے بتا دیا تھا، یہ اشتہار دے کر بتا دیا تھا کہ اپنی تصدیق کر کے بکنگ کرائیں، اور باقاعدہ لسٹ دے دی تھی کہ ان لوگوں کے کوٹے نہیں ہوئے، ان کی منظوری نہیں ہوئی، جن کے ہوئے اس کے مطابق بکنگ کریں. تو اب جو ان لوگوں کے پیسے گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے لیے ہوئے ہیں، وہ ان کے اپنے اکاؤنٹ میں وہاں جمع ہے، ان کا اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس میں وہ جمع ہوا. وہ کسی وقت بھی یہ اپنے واپس کر کے اپنے حاجیوں کو دیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. پیسہ جو جتنا بھی لیا ہے وہ وہاں سعودی عرب میں ان کے ہر منظمہ کہتے ہیں منظمہ کے اپنے ویلٹ میں وہاں پر ڈپازٹ ہیں. وہ اسی لیے ڈپازٹ ہوتے تھے کہ اگر ان کی منظوری ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی خریدنا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن وہ رقم ان کے اس کے پاس موجود ہے
اب ان کی ذمہ داری ہے ہولی سولی جس طرح یہ پیسہ انہوں نے لیا ہے ان کو واپس کرنا بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. کے سٹیپس ہیں مطلب ہے کہ ایک بکنگ اگر ہو جاتی پھر ہوٹل کو یا ٹرانسپورٹ کو جا سکتی تھی. بکنگ جو کدانہ کی اور طوافہ کی ہو جاتی پھر ٹرانسپورٹ کو اور اس کو جاتے تھے اس کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتی تھی. ایک صاف شفاف طریقہ سعودی حکومت نے کیا تھا کہ تاکہ اس میں کوئی ایک ہنڈی کے ذریعے بھی پیسہ نہ بھیج سکیں, باقی جو بھی جتنا پیسہ بھیجیں وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھیجیں جو اس کا ریکارڈ بھی موجود ہو, جو اس کے اپنے وہ ڈیش بورڈ پر وہ دیکھتے بھی تھے, دنیا بھر سے جتنا بھی آتا ہے وہ دیکھتے ہیں کس ملک سے کتنا